الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، مصلیان کرام، حاضرین محترم، میرے نوجوان بھائیوں، دوستو، اسلام کا دوسرا نام قربانی ہے. یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، قربانی کی بدولت پہنچا ہے. جب تک قربانی نہیں دی جائے گی، اسلام کے اندر چاشنی نظر نہیں آئے گی، نکھار نظر نہیں آئے گا. اس کے لیے صحابہ کرام کی تاریخ نمونہ ہے. ہم سب کے لیے صحابہ کرام کی تاریخ نمونہ ہے. جس صحابہ کی شان میں اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصحابۃ کلھم عدول، کہ سارے صحابہ عادل ہیں. آگے فرمایا، اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب تک آپ حضرات کے سامنے ایک ماہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بے مثال قربانیاں پیش کی جا رہی ہے کہ آقا کے صحابہ نے کیا قربانی پیش کر کے اس امت تک ایمان و اسلام کو پہنچایا ہے. اس کی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو آپ کو تاریخ بتائے گی کہ صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم صحابی ہیں. ان کے والد گرامی گزر گئے، اپنے خالو کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اور ان کا خالو ایک نمبر کا یہودی تھا، اسلام کا کٹر مخالف و دشمن تھا.
نبی کے نام پہ جلنے والا تھا، لیکن حضرت ابو قرصافہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جیسے ہی آقا کی زیارت ہوئی تو آقا کو دل دے بیٹھا، آقا کو دل دے بیٹھا۔ اب نبی کی محبت میں گرفتار ہو گئے حضرت ابو قرصافہ، اور ہر وقت نبی کے گن گانے والے حضرت ابو قرصافہ، ان کے خالو جان کو پتہ چلا کہ ابو قرصافہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے، نبی کو اپنا مان لیا ہے، اور وہ ابو قرصافہ اپنے خالو جان کے گھر میں پرورش پا رہا تھا۔ ابو قرصافہ کے خالو نے کہا کہ تو باز آ جا، ورنہ میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابو قرصافہ نے کہا کہ تو اپنے گھر سے نکالے گا، لیکن خدا کی دنیا بنائی ہوئی بہت بڑی دنیا ہے، میں کہیں بھی جا کر کے گزارا کر لوں گا۔ ان کی امی جان نے کہا کہ بیٹے بکریاں چرا کر کے تو پرورش کر رہا ہے، تیرے ابا غریب تھے، غربت کی عالم میں دنیا سے پردہ کر گئے، تو بھی غریب ہے، لہٰذا تو باز آ جا، اپنے ایمان کا اظہار نہ کر۔ اس وقت حضرت ابو قرصافہ نے اپنی امی جان سے اور اپنی خالہ جان سے کہا کہ ایسا کیا جائے، ایک معاہدہ طے کیا جائے، اس شرط پہ قائم ہو جائیں آپ۔ کیا شرط رکھی گئی؟ کہا کہ ایک بار آپ میرے نبی کا دیدار کر لیں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے میں آپ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤں گا، کم سے کم آپ میرے ایک بار میرے نبی کا دیدار کر لیں۔ از بات بن گئی۔ اب رات کو بیٹھ کر کے خالہ، خالو اور ان کی امی جان یہ مشورہ کرنے لگے کہ صبح کو چلیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آئیں گے، اور دیدار کرنے کے بعد کہہ دیں گے کہ مجھے آپ کا نبی پسند نہیں، آپ کا نبی مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ باتیں سنی حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی کی شان میں نازیبہ کلمات ان کے خالو جان نے ادا کیے۔ حضرت ابو قرصافہ نے فرمایا کہ میرے خالو جان میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان درازی میرے نبی کی شان میں چل رہی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ باز آ جائیں، جو معاہدہ ہوا ہے ذرا آپ میرے نبی کا دیدار کر کے آئیں۔ جب صبح ہو گئی، امی جان، خالہ جان، خالو جان نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی نبی کے دربار میں پہنچے، آقا دو عالم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، آپ کی پیشانی کو دیکھا، آپ کی مبارک آنکھ کو دیکھا، آپ کے مبارک لبوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب گھر میں آئے، جانے کے وقت حضرت ابو قرصافہ نے دیکھا کہ میری امی جان، میرے خالو جان، میری خالہ جان آقا کے دربار میں جا رہے ہیں۔ مصلی بچھا دیا، اور مصلی بچھا کر کے رب کائنات کے دربار میں دعا کی، اے میرے پروردگار، نبی کے دربار میں پہنچانا میرا کام تھا، ان کے سینے میں نبی کی محبت اتارنا تیرا کام۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو قرصافہ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے بعد امی جان، خالہ جان، خالو جان آتے ہیں۔ جیسے ہی آیا تو چہرے مہرے سے پتہ چل گیا کہ نبی پسند آ گئے۔ اپنی امی جان سے حضرت ابو قرصافہ نے فرمایا کہ امی جان، تو نے میرے نبی محمد کو کیسا پایا؟ ان کی امی جان نے کہا کہ میرے بیٹے قرصافہ، میں نے بہت انسان کو دیکھا، لیکن میں نے تیرے نبی جیسا انسان نہیں دیکھا۔
جب وہ باتیں کیا کرتا ہے تو ان کے منہ سے نور کی لپیٹیں آیا کرتی ہے، ان کے منہ سے نور کی لپیٹیں آیا کرتی ہے۔ اب خالہ جان سے کہا کہ خالہ جان، آپ نے ہمارے نبی کے محفل میں جا کر کے کیا سبق لیا؟ اس وقت خالہ جان نے کہا کہ میں تو تیری امی کی بات نہیں بتا سکتی کہ تیری امی کے دل پر کیا بیتی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا، میں اسی وقت آقا پر ایمان لے آئی، میں اسی وقت آقا پر ایمان لے آئی۔ تو حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لہجے میں فرما دیا کہ میں آپ کے گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، میں پورے خاندان کو قربان کر سکتا ہوں، میں روٹی کے لیے تڑپ سکتا ہوں، پانی کے لیے تڑپ سکتا ہوں، لیکن میں نبی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں نبی کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتا، میں نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو قربان نہیں کر سکتا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ میں چلوں گا چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میری جان چلی جائے۔ بات چل رہی تھی غزوہ احد کی کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام نے کیا کیا قربانی دی۔ ان سارے قربانی دینے والوں کے صحابہ کرام کے یکے بعد دیگرے بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، ایک صحابی کا نام بچ گیا تھا۔ استقامت دیکھیے صحابہ کی، ایک صحابی کا نام بچ گیا، اس صحابی کا نام کیا ہے؟ جب جنگ ختم ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی کے سامنے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ کوئی اپنے بھائی کے جنازے کے سامنے رو رہا تھا، کوئی اپنے بھتیجے کے جنازے کے سامنے رو رہا تھا، لیکن قربان جائیے اس نوجوان صحابی کی ذات پر کہ ان کے سامنے رونے والا کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے۔ صحابہ نے آقا سے پوچھا کہ او میرے پیارے آقا، آخر بات کیا ہے اس صحابی کے اندر؟ اس صحابی کا نام کیا تھا؟ مصعب ابن عمیر۔ کیا تھا اس صحابی کا نام؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا سے صحابہ نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، آخر ان کے سامنے بیٹھ کر کے آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ اس وقت نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے ایمان کی خاطر، میری محبت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا، ساری دولت کو قربان کر دیا اور گھر سے برہنہ حالت میں نکلے ہیں، گھر سے برہنہ حالت میں نکلے ہیں۔ کیسی حالت میں؟ جب بھائی کو پتہ چلا، بڑے بھائی کو، کہ مصعب ابن عمیر ایمان قبول کر چکا، ان کے بڑے بھائی نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے راستہ روک لیا، اور راستہ روک لینے کے بعد فرمایا اے مصعب ابن عمیر، تجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ تو محمد مصطفیٰ کو اپنا محبوب مان لیا ہے، خدا کو اپنا معبود مان لیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے فرمایا کہ جی میرے بڑے بھائی، میں نے تو آقا کو اپنا محبوب مان لیا ہے، خدا کو اپنا رب اور معبود مان لیا ہے، میں اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ بھائی نے کہا کہ اگر اپنے ایمان سے نہیں پھرے گا، جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا، تجھے زمین نہیں دی جائے گی، گھر کے خزانے نہیں دیے جائیں گے۔ مصعب ابن عمیر نے فرمایا کہ کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں ایمان سے، نبی کی محبت سے بے دخل ہونا گوارا نہیں کر سکتا۔ گھر کے اندر داخل ہو گئے، ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ تو نے یہ کیا کر لیا؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے میں سب سے خوبصورت ہوں مدینے کے اندر،
میں تیری بیوی ہوں، تجھے معلوم ہونا چاہیے اگر تو نبی کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تو میں تیری بیوی بننے کو تیار نہیں۔ اس وقت حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ اگر تو میری بیوی بننے کو تیار نہیں تو کان کھول کر کے سن لے، کفر کی حالت میں ایسی بیوی پر، جو بیوی کفر کی حالت میں ہو، ایسی بیوی پر میں تھوکنے کو بھی تیار نہیں، ایسی بیوی پر میں تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ صاف لہجے میں فرما دیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو میری بیوی سے نکل جا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب اولاد کی بات آتی ہے، اولاد کے سامنے اچھے پھسل جاتے ہیں۔ ان کی اولاد کو سامنے کیا گیا، اولاد کو سامنے کرنے کے بعد کہا گیا اگر تو ایمان سے نہیں پھرے گا تو تجھے اولاد نہیں دی جائے گی۔ مصعب بن عمیر نے فرمایا اگر تو اولاد نہیں دے گی تو کان کھول کر کے سن لے، کفر والی اولاد کو میں دیکھنا گوارا نہیں کروں گا، میں دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ یہاں تک معاملہ ہو گیا۔ انسان کی آخری نگاہ کہاں جاتی ہے کہ ماں کے اوپر۔ سب بدل جائیں گے لیکن ماں نہیں بدلے گی۔ ماں سے کہا کہ اے میری امی جان، بھائی بدل گیا، بیوی بدل گئی، بچے بدل گئے، لیکن تیرے اوپر یقین ہے تو نہیں بدلے گی۔ اے میری امی جان، اے میری امی جان، میں تیرا چھوٹا بیٹا ہوں، تو میرے سائیڈ ہو جا، میری طرف سے کچھ بات کہہ ڈال۔ ماں نے ان کی پگڑی کو اتار کر کے کھینچ لیا، ان کی پگڑی کو کھینچا اور کہا کہ تو اپنے پرانے دین سے کیسے پھر گیا، تو نئے دین پہ کیسے آ گیا؟ اگر تو نئے دین پر آئے گا تو میں تجھے ماننے کو تیار نہیں، میں تجھے ماننے کو تیار نہیں۔ ان کی پگڑی اتار دی، اور پگڑی اتار دینے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کے بدن کے کرتے کو اتار دیا، اور کرتے اتارنے کے بعد ان کے تہبند کو اتارنے لگا۔ ان کی امی جان تہبند کو اتارا جانے لگا۔ ماں سے کہا کہ اے میری امی جان، سب کچھ کر لے، تو مجھے برہنہ نہ کر، تو میرے جسم کو ننگا نہ کر، تو میرے تہبند کو نہ اتار، تو میرے تہبند کو نہ اتار۔ لیکن تہبند کو بھی اتار دیا گیا۔ استقامت دیکھیے صحابہ کرام کی کہ جسم کو ننگا کر لیا لیکن ایمان کو ننگا ہونے نہیں دیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ کپڑا اتار دیا گیا، ننگے ہو گئے۔ ان کی ایک بہن تھی، اپنی بہن سے کہا کہ اے میری بہن، کم سے کم تو میرا خیال کر، تو جب چھوٹی تھی میں تجھے کاندھے پہ سوار کر کے گلیوں میں محلوں میں گھمایا کرتا تھا، میں تجھے گود پہ لے کر کے گلیوں میں محلوں میں گھما کرتا تھا، کم سے کم اس کا تو خیال کر۔ بہن نے ٹاٹ کا بوریا جو ہوتا ہے، کمبل جسے جانور کو جس میں لپیٹا جاتا تھا، وہ پھینک کر کے بہن نے حوالے کیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیا ہے حضرت مصعب بن عمیر نے، ایک کو اوپر لپیٹ لیا، ایک کو ناف سے نیچے لپیٹ لیا۔ وہ مصعب بن عمیر کہ جو روزانہ سینکڑوں ہزاروں روپے کے قیمتی لباس پہنا کرتا تھا، وہ مصعب بن عمیر جن کا جسم عطر سے ملبوس رہا کرتا تھا، آقا نے فرمایا اپنے پیارے صحابہ کرام سے کہ پورے مکہ کے اندر مصعب بن عمیر سے زیادہ عطر اور خوشبو لگانے والا کوئی صحابی نہیں تھا۔ انہیں کہا جانے لگا مسکی نوجوان، مسکی نوجوان یعنی عطر اور مشک سے ہمیشہ معطر رہنے والا مسکی نوجوان۔ لیکن ایمان کی خاطر گھر سے کیسے نکل رہے ہیں؟ بدن پہ کمبل، بوریا، ٹاٹ کا لباس پہن کر کے نکلنے لگے۔ نکلتے نکلتے اپنی ماں سے کہا کہ خدا حافظ، میں جا رہا ہوں، اپنے نبی کے آن پہ میں اپنی جان کو قربان تو کر سکتا ہوں، اپنے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا، اپنے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کے گھر سے نکل گئے۔ جب گھر سے نکل گئے تو جب رات آتی تو رات کو سفر کرتے،
اور جب دن آتی تو کہیں چھپ کر کے رہا کرتے، جب بھوک لگا کرتی تو درختوں کے پتے چبا ڈالتے۔ عمدہ سے عمدہ کھانا کھانے والا صحابی، عمدہ سے عمدہ لباس پہننے والا صحابی، عمدہ سے عمدہ عطر لگانے والا صحابی، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جب گھر سے نکلا ہے برہنہ حالت میں نکلا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے درخت کے پتے چبا کر کے اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں، اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں۔ راتوں کو سفر کرتے ہیں، دن کو آرام کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی جسم دیکھ لے۔ سفر کرتے 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 مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں اب تو چھت لگ گئی ہے، اس وقت چھت نہیں لگی تھی۔ ابھی آپ تہجد کے وقت جائے تو لاکھوں کا سمندر ملے گا مسجد نبوی کے اندر، لیکن اس وقت چند گنے سنے صحابہ کرام جو تھے مدینہ کے اندر، وہ تہجد کے موقع پر وقت پر آیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جب دیکھا کہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے، آقا دو عالم علیہ السلام تہجد کے وقت میں مسجد نبوی میں داخل ہو، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آقا نے حضرت مصعب بن عمیر کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ تو کون ہے؟ آقا پہچان نہیں پائے کہ جو قیمتی لباس پہننے والا اچانک کمبل اور بوریا اور ٹاٹ پہن لے، اسے کیسے پہچانے؟ آقا نے فرمایا کہ من انت، تو کون؟ مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ میں مصعب بن عمیر ہوں۔ کہا کہ تیری یہ حالت کیا ہو گئی؟ مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے، آپ کو اپنا مان لینے کی وجہ سے گھر سے مجھے برہنہ کر کے نکالا گیا ہے، لیکن میں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آقا اسے سینے سے لگائے، اور سینے سے لگانے کے بعد فرمایا کہ مصعب تو گھبرا مت، کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ جنت کا جوڑا تجھے اللہ سے لے کر کے پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ مصعب بن عمیر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام رب کائنات سے جنت کا جوڑا لے کر کے تجھے پہنائے گا۔ اسی جوڑے میں کئی ماہ تک رہے، اور جنگ احد کا نمونہ پیش آیا، جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اسی کمبل میں جنگ احد میں پہنچ گئے، اسی کمبل کو پہن کر کے، اسی ٹاٹ کو پہن کر کے جنگ احد میں پہنچ گئے۔ جنگ کے میدان میں جب بازار گرم ہوتا ہے جنگ کا، آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے مصعب بن عمیر، آج میں تجھے جھنڈا تیرے ہاتھ میں حوالے کروں گا۔ کون سا جھنڈا تھا؟ کیا چندے والا جھنڈا تھا، یا محرم والا جھنڈا تھا، یا 12 وفات والا جھنڈا تھا؟ کون سا جھنڈا تھا جس جھنڈے کو ہم لے کر کے دنیا میں گھومتے ہیں، اور جس جھنڈے کو چندے کے نام پر، جس جھنڈے کو ہم چندے کے نام پر حاصل کرتے ہیں؟ لیکن آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جنگ احد کے اندر مصعب بن عمیر کو نبی پاک علیہ السلام کو کون سا جھنڈا دیا تھا؟ آقا نے طیبہ طاہرہ حمیرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کو پھاڑ کر کے آقا نے فرمایا کہ اے مصعب بن عمیر، میں تجھے اپنی بیوی حضرت عائشہ کا دوپٹہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اور جنگ کے میدان میں اسے جھنڈا بنا کر کے دشمن کے سامنے پیش کرنا۔ مصعب بن عمیر نے میدان جنگ کے اندر، جنگ احد کے اندر حضرت عائشہ کے دوپٹے کو جھنڈا بنا کر لہرایا ہے۔ دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں جھنڈا رکھتے ہیں، دشمن نے ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا۔ جب دیکھا کہ میرا دایاں بازو کٹ گیا ہے تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے اس جھنڈے کو بایاں ہاتھ میں لے لیا۔ جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تو حضرت زبیر، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھنڈے کو اپنے دانت میں دبا لیا، اپنے منہ میں دبا لیا۔ جب ان کی گردن کٹ گئی، آقا جب دیکھتے ہیں گردن کٹنے کے بعد تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کے منہ میں، دانت میں وہ جھنڈا رکھا ہوا تھا۔
اپنے دونوں بازو کو کٹوا لیا، گردن کٹ گئی، لیکن جھنڈا کو گرنے نہیں دیا، اسلام کے جھنڈا کو گرنے نہیں دیا۔ بزرگو دوستو، یہ مصعب ابن عمیر کون ہے؟ جو مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جو عمدہ سے عمدہ لباس پہننے والا تھا، سب کچھ قربان کر دیا لیکن ایمان کو قربان نہیں کیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مصعب ابن عمیر کے جنازے کی تیاری کی جائے۔ جب تجہیز و تکفین کی باری آئی، کفن دیا جانے لگا، تو جو کفن کا ٹکڑا ان کے حصے میں آیا، جو کفن کا ٹکڑا ان کے حصے میں آیا، اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اس وقت آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، مصعب ابن عمیر کے چہرے کو چھپا دو کفن سے، اور ان کے پاؤں میں ازخر گھاس یا ازخر گھاس، علماء فرماتے ہیں ازخر یا ازخر، مکہ کے اندر، عرب کے اندر ایک گھاس پایا جاتا ہے جس گھاس کا نام ازخر یا ازخر۔ اے میرے پیارے صحابہ، مصعب ابن عمیر کے چہرے کو کفن سے ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں کو ازخر یا ازخر گھاس سے ڈھانپ دو۔ آپ اندازہ لگائیے اپنے ایمان پہ، نبی کی محبت پہ کیسی استقامت انہوں نے دنیا والوں کے سامنے درس استقامت پیش کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی جائیداد کو قربان کر دیا، اپنی دولت کو قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، اپنے ماں کو چھوڑ دیا، اپنی بہن کو چھوڑ دیا، بڑے بھائی کو چھوڑ دیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اور جب دنیا سے جانے لگے تو کفن بھی مکمل طور پر نصیب نہیں ہوتا ہے، کفن بھی مکمل طور پر نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کون صحابی ہے اور کہاں شہید ہوتے ہیں؟ حضرت مصعب ابن عمیر، جو جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تاریخیں اگر آپ پڑھیں گے تو ہم اور آپ صحابہ کرام کے ایمان، جذبے اور شرسار کے سامنے ہمارا ایمان صفر اور زیرو نظر آئے گا، ہمارا ایمان صفر اور زیرو نظر آئے گا۔ یہ تو صحابہ کی قربانیاں تھیں، صحابیات کی بھی قربانیاں۔ آپ کو تاریخ کے صفحات سے پتہ چلے گا کہ صحابیات نے کیسی کیسی قربانی دی۔ جو آزاد ہو کر کے ایمان قبول کرتا، ان کی یہ حالت ہوتی۔ اگر کوئی غلام ہوتا، کوئی باندی ہوتی تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کی باندی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو باندی تھی، کنیز تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیز تھی، باندی تھی، کن کی؟ ابو جہل کی، پیارے آقا کے چچیرے چچا کی، لیکن ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیتی ہے، اپنے سینے میں ایمان کا کلمہ، نبی کی محبت ڈال لیتی ہیں۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ میری باندی کنیز سمیہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکی ہے۔ سمیہ سے کہا کہ اے سمیہ، تو باز آ جا تیری، ورنہ وہ حالت کروں گا کہ صنم بھی پکارے ہری ہری۔ حضرت سمیہ نے فرمایا کہ فقضی ما انت قاض، تیری جو مرضی آئے کر لے، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ 2 اونٹ کو منگایا گیا، طاقتور اونٹ کو، اور انہیں زمین پہ لٹا دیا گیا۔ زمین پہ لٹا دینے کے بعد ان کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ پہ باندھ دیا گیا، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ پہ باندھ دیا گیا، اور ان کے شرمگاہ پہ برچھا مارا اور دونوں اونٹ کو ہانک دیا، دونوں اونٹ کو دوڑا دیا۔ جب دونوں اونٹ دوڑنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ اے سمیہ، تجھے پتہ ہونا چاہیے تیری کیا حالت ہوگی۔ حضرت سمیہ نے فرمایا کہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن ایمان کے ٹکڑے نہیں ہونے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے دونوں پاؤں کو باندھ دیا گیا، ایک اونٹ ایک پاؤں لے کے چلا گیا اور دوسرا اونٹ دوسرا پاؤں لے کے چلا گیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن حضرت سمیہ نے ایمان کو ٹکڑے ہونے نہیں دیا، کلمے کو ٹکڑے ہونے نہیں دیا، قرآن کو ٹکڑے ہونے نہیں دیا، نبی کی محبت کو ٹکڑے ہونے نہیں دیا۔
کیا ہمارے اندر ایسا ایمان ہے، ویسا جذبہ ہے، ویسی عقیدت محبت ہے؟ نہیں ہے۔ ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی صحابہ والا ایمان، صحابیات جیسی محبت اور نبی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے پیارے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔